من بعدہ من حلیہم عجلا جسدا لہ خوار، اور ٹھہرا لیا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد ان کے زیورات میں سے، یعنی اپنے زیورات میں سے ایک بچھڑا، جسدن جو جسم والا تھا، لہو خوار اور اس میں آواز تھی۔ اس میں مفسرین کے دو قول ہیں کہ کس زیور سے انہوں نے یہ بنایا۔ ہوا یہ تھا کہ یا تو یہ ہوا ہے کہ بنی اسرائیل نے مصریوں سے کچھ سونا ادھار لیا ہوا تھا، اب جب فرعون اپنے لشکر سمیت دریا میں غرق ہو گیا، ہلاک ہو گیا، تو وہ اس سونے کا کیا کرتے جو انہوں نے ادھار لیا ہوا تھا؟ تو سامری ایک جادوگر تھا، کیونکہ جادو کا بڑا زور تھا اس زمانے میں، تو اس سامری نے کیا کیا، اس بچھڑے سے اس زیور سے نا سونے کو پگھلا کے ایک بچھڑا بنا دیا اس نے۔ اور بعض حضرات اس کے قائل ہیں کہ جب دریا میں یہ فرعونی غرق ہوئے تو ظاہر ہے لاشیں تو ان کی ضائع ہو گئیں، اور جو مال و اسباب تھا ان کے ساتھ، جو کہ ہوتا ہے جب لوگ مرتے ہیں تو مال و اسباب وہ پانی میں ہی رہ جاتا ہے، تو ان کے جو قیمتی زیورات تھے، اور فرعونی تو ظاہر ہے مالدار لوگ تھے، تو وہ سارے ان کی عورتوں کے مردوں کے زیور جو بہت ہی قیمتی زیورات تھے سونے کے، وہ سارے بنی اسرائیل کے پاس آ گئے۔ تو اب انہوں نے سوچا، اس زمانے میں مالی غنیمت کی اجازت نہیں تھی، مال غنیمت یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اس کو حلال قرار دیا گیا ہے، اور ویسے مال غنیمت تھا بھی نہیں کیونکہ کوئی لڑائی تو ہوئی نہیں تھی۔ تو سامری جادوگر نے کیا کیا، سورہ طٰہٰ میں اس کی تفصیل ہے، فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ۔ حضرت جبریل علیہ السلام جو تھے نا، جب بنی اسرائیل کی مدد کے لیے آئے تو جہاں جہاں ان کا گھوڑا چلا تھا، سامری جادوگر نے اس جگہ سے مٹی نکالی۔ اب چونکہ اس میں کوئی خاص قسم کی برکت تھی، اللہ کے ایک مبارک فرشتے جبریل علیہ السلام اس طرف سفر کر کے گئے تھے، تو اس نے کیا کیا، اس مٹی کو کہیں اس سونے میں ملایا ہے اور کچھ جادو وادو کیا، حقیقت اللہ ہی جانتا ہے، تو اس بچھڑے سے آواز آنا شروع ہو گئی۔ اور پھر سامری جادوگر نے یہ کہا کہ بھائی موسیٰ علیہ السلام تو ابھی گئے ہیں تورات لینے کے لیے، تو جب تک ہمارے پاس تورات نہیں آ جاتی ہم کسی شریعت کے پابند نہیں ہیں، تو اب ہم یہی کریں گے، اسی بچھڑے کو فی الحال ہم خدا بناتے ہیں، اسی کی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ بت پرستی اس زمانے میں بہت تھی، اور بنی اسرائیل بت پرستوں کے درمیان ہی رہتے۔ فرعون میں بہت سے لوگ بت پرستی کیا کرتے تھے، پتلے بناتے تھے، تو فرعونی قوم میں تو اب بت پرستی چونکہ بہت عام تھی، تو انسان جس قوم میں رہتا ہے تو وہ برائی اتنی جلدی اس سے چھوٹتی نہیں ہے، اس سے وہ مانوس ہو چکا ہوتا ہے۔ جیسے آج دیکھ لیں نا، ہندوستان میں ہم کتنے عرصہ ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں، تو بہت سی برائیوں کو ہم برائی سمجھتے ہیں، پھر بھی وہ ہمارے درمیان میں موجود ہیں، کلچر کا حصہ بن چکی ہیں وہ۔ تو سامری نے ان کو یہ پٹیاں پڑھا دیں کہ بھئی تم جاؤ، موسیٰ علیہ السلام تو کتاب لینے کے لیے گئے ہیں، جب تک تورات نہیں آ جاتی ہم کسی شریعت کے پابند نہیں ہیں، ہم اپنی مرضی چلائیں گے، جب آ جائے گی پھر دیکھیں گے موسیٰ علیہ السلام کیا حکم دیتے ہیں۔ اور اس نے جادو کا زور کیا، وہ بچھڑے جناب آواز آتی تھی، اور وہ سارے مستنڈے بن کے اس کے گرد، جیسے لوگ بتوں کے گرد بیٹھتے ہیں ادب احترام کے ساتھ، اس طرح بیٹھ گئے۔ بنی اسرائیل میں اختلاف بھی ہوا، کچھ اچھے لوگ بھی تھے، انہوں نے منع کیا، بھئی یہ تو شرک ہے، ٹھیک ہے شریعت ابھی پوری تفصیل کے ساتھ شرعی قوانین نہیں آئے ہیں، لیکن شرک تو ہمیشہ سے حرام ہے، ہمیشہ حرام رہے گا، ہم خدا کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کیسے کر سکتے ہیں؟ تو بنی اسرائیل دو گروہوں میں بٹ گئے، کچھ نے کہا ہم عبادت کریں گے، کچھ ان کو روکنے لگے۔ ہارون علیہ السلام نے روکنے کی کوشش کی، لیکن قوم ان پر غالب آ گئی، جس کا آگے تذکرہ آ رہا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، موسیٰ کی قوم نے موسیٰ کے جانے کے بعد ان کے زیورات میں سے اپنے زیورات، یا تو اپنے زیورات یا ان کے یعنی فرعونیوں کے زیورات میں سے بچھڑا بنا لیا جس کی ایک آواز تھی۔ قرآن کہتا ہے أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا، کیا یہ دیکھتے نہیں کہ یہ بچھڑا نہ ان سے بات چیت کر سکتا ہے اور نہ ان کو سیدھا راستہ دکھا سکتا ہے؟ یعنی بنی اسرائیل میں اللہ اپنا کلام درمیان میں لے کر آ رہے ہیں کہ اتنی بھی عقل نہیں تھی کہ وہ ذات خدا کیسے ہو سکتی ہے جو نہ اپنے بندوں سے کلام کرے اور نہ ان کو سیدھا راستہ دکھائے۔ یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے۔ آج ایتھیسٹ لوگ کیا کہتے ہیں کہ اگر کوئی خدا ہے تو ہم یہ کیسے مان لیں کہ وہ اللہ ہے؟ بھئی ہو سکتا ہے کوئی گاڈ ہو جس نے اس کائنات کو بنایا، تو ہم یہ کیوں مانیں کہ وہ اللہ ہے، اور وہ مسلمانوں کا جو خدا ہے، عربوں کا جو خدا ہے، بیت اللہ جس کو کہا جاتا ہے کہ جس کا گھر ہے، تو یہ وہ والا کیوں مان لیں ہم؟ اس کا ہم یہی جواب دیتے ہیں کہ ایسا خدا جس کا بندوں سے لنک ہی نہیں ہے،
دیکھیں بندوں سے لنک کیسے ہوگا؟ جب بھی آپ کا کلام کریں گے نا آپ کسی کے ساتھ، چاہے براہ راست کلام کریں، فرشتہ بھیج کے کلام کریں، پیغمبروں کے ذریعے کلام کریں، خواب میں کلام کریں، تو کسی بھی طرح سے جب تک بندوں کے ساتھ کنیکشن نہیں ہوگا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا ہے تو وہ بندوں سے بات چیت کیوں نہیں کرتا، وہ اپنا انٹروڈکشن کیوں نہیں کرواتا بندوں کو؟ دوسری بات، خدا کی سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ وہ بندوں کو گائیڈ کرتا ہے، اس کو یہ چاہیے کہ بتائے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ دیکھیں جب بھی کوئی گورنمنٹ ہوتی ہے، کوئی حکومت ہوتی ہے، دنیا میں کوئی ایسی حکومت نہیں ہے جو اپنی رعایا کو ایسے ہی چھوڑ دے اور ان کو صحیح اور غلط میں گائیڈ نہ کرے۔ حکومت ہمیشہ قانون سازی کرتی ہے کہ اس لا اور ان اصولوں کے تحت آپ نے اس کنٹری میں زندگی گزارنی ہے۔ تو اس کائنات کو بنانے والا خدا وہ آپ کو سیدھا راستہ دکھائے بغیر کیسے یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں خدا ہوں؟ اس لیے ہم ایتھیس سے یہی کہتے ہیں، ایتھیس لوگوں سے، کہ ہم ایسے خدا کو مانتے ہیں جو بات کرتا ہے، جس نے موسیٰ کلیم اللہ کو بھیجا، جس نے عیسیٰ روح اللہ کو بھیجا، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، جس نے آسمان سے اپنی کتابیں نازل کیں۔ تم جس خدا کی باتیں کر رہے ہو وہ گونگا بہرا خدا ہے، وہ سیدھا راستہ دکھاتا نہیں ہے، ہم نے اس پہ ایمان لا کے کیا کرنا ہے؟ اور بڑا سوال یہ ہوتا ہے کہ معاذ اللہ نقل کفر، اگر ہمارا اللہ معاذ اللہ جھوٹا خدا ہے تو وہ تو اپنے بارے میں بتا رہا ہے، اپنا انٹروڈکشن کروا رہا ہے، پیغمبروں کو بھیج رہا ہے، قانون بتا رہا ہے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، تو جھوٹا خدا معاذ اللہ اگر اتنے سارے کام کر رہا ہے تو سچا خدا آ کے بتاتا کیوں نہیں ہے کہ یہ غلط خدا ہے؟ وہ چپ کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ تو ہم ایسے ہی خدا پر ایمان لائیں گے جو ہم سے رابطہ بھی کرتا ہے اور ہمیں صحیح راستہ بھی دکھاتا ہے۔ تو یہ گاڈ کی بڑی صفت ہے۔ جب تک میں نے اس آیت پر ڈیپلی غور نہیں کیا تھا، مجھے یہ آیت سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بچھڑوں کو جس کی وہ پوجا کر رہے تھے، یہ کیوں کہا کہ یہ بات نہیں کرتا اور سیدھا راستہ نہیں دکھاتا؟ تو لیکن جب میں اس کے گہرائی میں گیا، مطالعہ کیا، تو مجھے یہ بات سامنے آئی کہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ جو حقیقی خدا ہوتا ہے نا، اس کا اپنی مخلوق سے رابطہ منقطع نہیں ہوتا کبھی بھی۔ وہ کلام کرتا ہے اپنے بندوں سے، چاہے براہ راست کلام کرے، چاہے خواب کے ذریعے کلام کرے، چاہے پیغمبروں کو بھیج کے، چاہے فرشتوں کو بھیج کے، وہ کانٹیکٹ میں رہتا ہے اپنے بندوں کے ساتھ اور بندوں کو گائیڈ کرتا ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں بھی بنی اسرائیل سے کہہ رہے ہیں الم یروا انہ لا یکلمہم، یہ کیسے بچڑا خدا ہو سکتا ہے؟ یہ تو بات نہیں کر سکتا اور نہ تمہیں سیدھا راستہ دکھا سکتا ہے۔ اتخذوہ وکانوا ظالمین، انہوں نے بچڑے کو ٹھہرا لیا اور یہ تھے ظالم۔ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ، میں نے بتایا تھا ایک محاورے کے طور پہ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ، جب ان کو شدید ندامت ہوئی موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد نا، جب پتہ چلا کہ سزا ملے گی اور یہ حرام کام کیا تم نے، اور موسیٰ علیہ السلام کے غضب کو انہوں نے دیکھا جس کا اگلی آیتوں میں تذکرہ آ رہا ہے، تو بنی اسرائیل کو ندامت ہوئی اور انہوں نے سوچا کہ ہم سے بہت غلط کام ہو گیا۔ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا، اور انہیں لگا کہ ہم گمراہ ہو چکے ہیں۔ قالوا، تو پھر اللہ سے دعا مانگنے لگے، لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا، اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہیں کیا، وَيَغْفِرْ لَنَا، اور ہماری مغفرت نہیں کی، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم ضرور بالضرور خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ان کو بہرحال ندامت کا احساس ہو گیا، اور پھر اللہ نے ان کو یہ کہا کہ تمہاری توبہ اس وقت قبول ہوگی کہ جنہوں نے جرم نہیں کیا وہ ان لوگوں کو قتل کر دیں گے جنہوں نے جرم کیا ہے۔ تو چونکہ انہوں نے دل سے توبہ کی تھی، سچی توبہ کی تھی، اپنے آپ کو قتل کے